اس آیت کا مطلب آتا ہے اچھی طرح؟ چلیے میں پڑھتی ہوں ایک ایک حصہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ٹھیک ہے، خطاب کس کو ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے تقوی کا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ کے تقوی کا کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو اب کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 کیا کام کرو؟ اس کی طرف جانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. اور تیسرا کام کیا کرو؟ جاہدوا فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم تفلحون، یعنی تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں یہ تینوں کام. پہلے کام میں ہمیں اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی، یعنی کہ ڈر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، گویا دل کی اصلاح. دوسرے حصے میں وسیلہ. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ذریعہ. ٹھیک ہے، ذریعہ یعنی کس کا ذریعہ؟ قرب کا ذریعہ، اللہ کے تقرب کا ذریعہ. اور تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں محنت، کوشش اور عمل شامل ہے، یعنی مشقت شامل ہے، یعنی حرکت شامل ہے، یا جو حرکت پر مشتمل ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا ڈر، پھر قربت کا ذریعہ، اور تیسرے نمبر پر حرکت. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اتنا بھی فرما دیتے کہ اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ اور دوسری بات نہ کرتے، لیکن یہاں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں وسیلہ تو تلاش کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کے قرب کے طریقے تو معلوم کرنے ہی کرنے ہیں. یہی معنی ہے نا اس کا، کہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کہ کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، حکم کیا ہے؟ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ حکم ہے ہمارے لیے؟ اوکے. اب آپ دیکھیے دوسرے درجے پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیسے کرنا ہے، یعنی کیا کرنا ہے، اب کیا ہے، کیسے کرنا ہے. ہاؤ ٹو ڈو. اب مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ نوشین آپ عظمیٰ کے قریب ہونے کا کوئی ذریعہ تلاش کریں عام زبان میں، تو آپ کہیں کہ یہ جو 3-4 لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے اور اس کے درمیان ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے، اور میں ان کے ذریعے اس سے قریب ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے، کافی ہے، ہو گئی آپ قریب ان سے. بھائی اس کے اور آپ کے بیچ میں یہ ہے نا 4 لوگ، کیوں گیپ کیوں؟ وہ جڑے بیٹھے ہیں سارے، ایک کے بعد ایک سلسلہ، واسطہ، ذریعہ، ایک سند، ایک چین ہے نا لوگوں کے بیچ میں. نہیں آپ اس کو ذرا سوچئے تو صحیح پہلے اس بات کو. ایک طریقہ ہے کہ یہ کہیں بس یہ جو بیچ میں لوگ کافی ہیں کیونکہ وہ اس سے جڑی ہوئی، وہ اس سے، وہ اس سے، وہ اس سے، اور یہ ان سے، لہٰذا وہ ان سے بھی جڑ گئی نا، کام ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا. جی عمل اور کوشش بھی کرنی ہے. سب سے پہلے بات تقویٰ تو دل میں ہے نا. تقویٰ یعنی کہ پہلے تو ایک ضرورت محسوس ہو. جب اللہ سے ڈریں گے تو اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت محسوس ہوگی نا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ڈر کیا کرتا ہے انسان کو؟ ڈر سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ روکتا ہے اس سے وہ رکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو راضی کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں کہ میں اس تک پہنچوں، اور پھر اس کے لیے حرکت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہیں، جو کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں،
اور اس پر خوش ہوتی رہیں کہ ان تک ایک لائن ملی ہوئی ہے، وہ ایک کنیکشن موجود ہے. کچھ لوگ ہیں مثلا ان کو ان سے کچھ کہنا ہے تو یہ ان کے کان میں کہہ دیں، یہ ان کے آگے کہہ دیں، وہ ان کے کہہ دیں، وہ بات وہاں پہنچ ہی جائے گی نا؟ نہیں پہنچ جائے گی نا کہ نہیں پہنچے گی؟ ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہے نا جو ہم اختیار کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ذرا اٹھیں، حرکت کریں، یہاں سے تکلیف کریں اور خود وہاں تک پہنچے. ایک سٹیپ، 2 سٹیپ، 3 سٹیپ، 4 سٹیپ اٹھا کے وہاں تک پہنچے اور ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، قریب ہو جائیں ان کے. تو ان دونوں میں سے کون سی قربت بہتر ہے؟ معقول کون سی چیز ہے؟ اور پہلی تو صرف خوش فہمی ہے. خوش فہمی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو کچھ کہیں اور وہ بھول جائیں آگے بتانا، یا اس سے بھی آگے. اچھا یہ کہ نہیں میں سارے وسیلے کاٹ کے صرف ایک واسطہ بیچ میں رکھتی ہوں، اونلی ون. تو اس میں بھی پاسبلٹی ہے نا کہ جس کو یہ کہہ رہی ہیں وہ آگے نہ کہے. کبھی ایسا ہو زندگی میں آپ کے ساتھ؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا. کبھی بات بدل جاتی ہے، کبھی وہ کوئی اور رنگ اختیار کر لیتی ہے، کبھی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان ہو رہی ہوتی ہے. تو جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اتقوا اللہ میں تقوی میں محبت بھی ہے، صرف ڈر نہیں. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اس کے قریب ہوں، اور یہ سارے بیچ میں ہوں، یہ سارے بیچ میں ہی رہیں اور یہ محبت کا دعویٰ کرتی رہیں کہ ان کے وسیلے سے میں آپ سے محبت کر رہی ہوں. کیا چاہیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے زیادہ قریب ہو جائیں اور جن سے ہونا چاہیے تھا وہ بھول ہی جائیں، کیونکہ وہ بیچ میں فاصلہ آ گیا نا، ایک اور چیز پڑ گئی بیچ میں. اب ان کو کوئی کام ہے ان سے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ خود ان کو بتائیں کہ مجھے آپ سے یہ کام ہے. دوسرا یہ کہ ان کو میسج دیں کہ جاؤ ان سے کہو مجھے تم سے یہ کام ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ڈائریکٹ اپنی بات بتانے میں اور کسی کے ذریعے میسج دینے میں کیا فرق ہے؟ پوری کی پوری بات پہنچے گی. یعنی جو خود بتائے گا وہ پورے جذبات اور احساسات اور اپنی پوری کنوکشن کے ساتھ بتائے گا، اور جو دوسرا بتا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لفظ تو پہنچا دے لیکن جو تڑپ ہے یا جو جذبہ ہے یا ایکسپریشن ہے وہ نہ پہنچے. یہاں ایک احتمال ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہوں گے کہ ہم عام لوگوں کو تو نہیں کہتے، ہم تو بزرگان دین کو جا کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں. تو بچہ تو ایسے کر سکتا ہے، بزرگان دین کے اوپر تمہارا بڑا ٹرسٹ ہے، وہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے. تو کیا بزرگان دین انسان نہیں ہے؟ ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی. تو اللہ کی قدر بھی کم کرنے والی بات ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سنتا ہے جس کو ہم سنا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اس سے زیادہ ہم کو دیکھتا ہے، اور اس نے خود ہم سے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. تو اس چیز کو عقل بھی نہیں مانتی کہ انسان کسی سے جا کے کہے. کجا یہ کہ شریعت قرآن میں ہمیں ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود ایسا کوئی طریقہ کیا نہ صحابہ کرام نے کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب زندہ کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے، زیادہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو، جبکہ آپ خود بھی کر رہے ہو تو آپ دوسروں سے بھی کہیں تو 1 سے 2 دعائیں ہو جائیں گی. اس کی تو سینس بنتی اور اس کی دلیل بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے. لیکن مردہ شخص کے پاس جا کر، اس کی قبر کے پاس جا کر اس سے کچھ کہنا کہ تم ہمارے لیے آگے کچھ کرو، تو اس کی کیا تک بنتی، جبکہ وہ ہماری سنتے بھی نہ ہو. اور اگر ہماری سنتے بھی ہوں تو ایک وقت میں کتنوں کی سن سکتے ہیں جن قبروں پہ ہجوم ہوتا ہے. بورزہ محل مان بھی لیا کہ وہ سنتے ہیں، تو ایک وقت میں آپ کو پتا کتنے کتنے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیا سب کی سن لیتے ہیں؟ ایک ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں، 2 کٹھے بولے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، ایک کے بعد ایک بات کرو، کٹھے مت بولو. تو وہ ہمارے جیسے انسان نہیں ہے جو اندر دفن ہے. اول تو سنتے نہیں، اگر کسی بھی طرح آپ ثابت کر لیں نہیں سن رہے تو بھی کتنوں کی سنیں گے. اور اگر دن رات ان کے سر پہ لوگ کھڑے ہیں کہ آپ ہماری آگے بات پہنچائیں،
تو وہ کس کس کی بات کریں گے؟ اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے اپنے لیے یا ہمارے لیے؟ اپنے لیے. ان کی اپنی ضرورت ہے، کیونکہ جو شخص مر جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ سب ایک حسرت سے گزرتے ہیں کہ ہمیں اور موقع مل جاتا تو اپنے لیے کچھ اور کر لیتے. اگر وہ کچھ کر سکتے ہو تو اپنے لیے پہلے کریں نا. اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جو فوت ہو جاتا ہے یا جو قبر میں ہوتا ہے تو صاحب قبر جو ہوتا ہے اس کی عبادت کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اگر وہ وہاں ذکر بھی کرے، تسبیح کرے، دعائیں مانگے، اعمال کی کتاب بند ہو چکی ہے. اور دعا تو ایک عبادت ہے، تو وہ تو وہاں کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے. وہ تو ویسے ہی ہیلپ لیس ہے وہاں. ہمارے لیے کہاں سے کریں گے؟ وہ اپنے لیے بھی نہیں کر سکتے. یہ بات ایک فیکٹ ہے یا نہیں کہ مرنے کے بعد انسان نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے نہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکتا ہے. پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر کوئی انسان نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو کچھ کام آپ کو کل بتائے گئے تھے کہ سمپل میننگ کیا ہے. اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کی پسند کے کام کرو. قرب چاہتے ہو نا، کسی بھی انسان کا مثلاً آپ قرب چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ مثلاً آپ کو وہ کوئی کام دے اور آپ کر کے نہ دکھائیں کچھ، تو آپ اس کے قریب ہو جائیں گے؟ روز آپ یہی کہتے او ہو میں بھول گئی، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نے اس کو کہا تھا اس نے نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں نے کیا کرنا تھا. اگر آپ اپنی سب سے پیاری ہستی ماں کے ساتھ بھی یہ کریں نا تو وہ بھی آپ پہ ناراض ہوگی. ہوتی ہے یا نہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کا اتنا حق بھی نہیں کہ ہم اس کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کریں کہ جس سے وہ خوش ہو؟ اگر کوئی بھی شخص چاہے پیغمبر ہو چاہے باقی اولیاء اللہ ہوں جو اللہ کا قرب چاہتے تھے تو ان سب نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت میں دوسرے لوگوں سے زیادہ ایفیشنسی دکھائی، زیادہ محنت کی. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا چونکہ ہمارا تو مرتبہ اب بلند ہو گیا ہے اور ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں اس لیے اب ہمیں تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا اور جو ہم سے زیادہ اس کو سمجھتے تھے اور ہم سے زیادہ اس پر عمل بھی کیا، انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا؟ وہ سارے قبروں پہ دوڑ گئے کہ جا کے ان سے کچھ کہہ آئیں؟ نہیں، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. حتیٰ کہ ایک موقع پر جب دعا کرانے کی بات تھی مدینہ میں، ایک مرتبہ شاید قحط پڑا تھا، تو لوگ حضرت عباس کے پاس گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے تھے، یہ کہہ کر کہ ہم آپ سے پہلے دعا کرواتے تھے اب آپ کے چچا سے کروا رہے ہیں. یعنی یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی دعائیں زیادہ سنتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، یہ سیلف لیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جس چیز سے چاہے نواز دے. کسی کو ڈھیروں مال و دولت دے دے اور کسی کو یہ عنایت کر دے کہ وہ جب مانگے اللہ اس کو دے دے. اللہ کی دین ہے نا. تو ٹھیک ہے، کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور مومن کے لیے غائبانہ طور پر جو دعا کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن خود کچھ نہ کرنا اور مرے ہوئے لوگوں کی قبر پر جا کے کوئی بکرا ذبح کر کے ان سے تقرب حاصل کرنا، وہ جو بکرا وہاں ذبح ہوتا ہے وہ بھی کس مقصد کے لیے دراصل ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نام پہ نہیں ہوتا، وہ کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ قبر والے کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے تو قبر پہ لے جا کے کرتے ہیں، ورنہ گھر میں کیوں نہ کریں. تو جب قبر والے کے نام پر وہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ کیوں؟ وما ذبح علی النصب. دور جاہلیت میں بھی انصاب پر، یعنی کہ جو بتوں کے استھان ہوتے تھے وہاں ذبح وغیرہ کی جاتی تھی چیزیں. اور اسی طرح جو حرام چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام جس پہ پکارا جائے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی. تو وہاں لے جا کر
کسی کا صاحب قبر کی خوشنودی کے لیے قربانی کرنا، جبکہ ہم زبان سے کہتے ہیں، اور قرآن میں لکھا ہوا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اور قرآن کہتا ہے ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو جب اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا، چاہے اللہ کا لیا گیا یا نہیں، دونوں صورتیں غلط ہیں۔ اور اگر کوئی کہے نہیں اللہ کا بھی لیا ہم نے اور ذرا ان کا بھی لے رہے ہیں، نظر اللہ، نیاز حسین، ساتھ ساتھ دونوں کے نام، تو پھر اس شراکت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ذبح کے بغیر صرف کوئی جا کے صاحب قبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو یہ بات بدعت میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ طریقہ ہمیں سکھایا نہیں گیا۔ ایک لحاظ سے شرک میں، کیونکہ جس کو وہ پکار رہا ہے وہ سن ہی نہیں رہا، غیر اللہ کو پکارنا ہو جاتا ہے۔ اہل عرب بھی کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم بتوں کو خدا نہیں سمجھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا، یہ قربت کا ذریعہ ہے، وسیلہ بھی قربت کا ذریعہ ہے نا۔ تو اس معاشرے میں لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور اس دور میں لوگ بتوں پہ جاتے، تو کسی نے کیا خوب کہا کہ ان کے بت تو پھر کھڑے تھے اور سامنے تھے، اور ہمارے بت لیٹے ہوئے اور مٹی کے نیچے پڑے ہیں، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ وہ سامنے کی مورتیوں سے مانگ رہے ہیں اور ہم منو مٹی تلے دبے ہوئے لوگوں کو پکار رہے ہیں، یعنی عقل بالکل ہی رخصت ہو گئی، کوئی رسپانس بھی نہیں آتا وہاں۔ اب آپ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی انسٹنٹ رسپانس تو نہیں آتا، تو پھر نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کدھر سے بتایا تھا کہ ہم سنتے ہیں؟ یعنی آپ رسپانس کی بات کریں تو کوئی ہو سکتا ہے آپ سے یہ بحث کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں یعنی ہماری قبول کر رہے ہیں یعنی، تو یہ ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا۔ مگر جس سے ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ سامنے کھڑا اور کچھ نہیں بول رہا تو وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھیں، اور اگر وہ مرے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، نہ کسی اور کے ذریعے، اور نہ خود کوئی طریقہ ہی نہیں ہے معلوم کرنے کا کہ وہ کچھ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ وسیلہ کو شرک کے باب میں کیوں شامل کر لیا گیا، جبکہ وسیلہ کا معنی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا؟ یعنی اس چیپٹر میں اس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں یہاں یہ بحث ڈسکس ہو رہی ہے؟ شرک کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور وسیلہ کے بارے میں باتیں کیوں ہوئی؟ ہم ان چیزوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کی بجائے شرک کی طرف لے جاتی ہیں اور اپنے میں الجھا لیتی ہیں اور اللہ سے اور دور کر دیتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہم اور بھلا دیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ قبر والے بھی سنتے ہیں غائبانہ طریقے سے، کیونکہ ظاہر تو کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ اور جتنے بھی اعمال ہیں نیک، یہ دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن جب ہم غیروں سے مانگتے ہیں یا غیروں کو کہتے ہیں تو پھر ہم obviously وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کی محبت میں اضافہ ہو، یا وہ ہم سے محبت کریں یا وہ ہم سے راضی ہو۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ان کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہاں سے سب خرابیاں پھوٹتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، کسی نے یہ لکھا ہوا کہ زیارت پہ جانے والے، یعنی جو قبروں پہ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیک بندے زیادہ محبوب ہیں، ہم گناہگار ہیں، اس لیے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سنتے ہیں، تو اس پر ہمیں ان کو کیا کہنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، نیکوں کی بھی اور گناہگاروں کی بھی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر بھی گناہ کر لائے اور پھر مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، حدیث قدسی ہے، ٹھیک؟ تو یہ حدیث آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ دوسرا کیا بتائیں گے ان کو آپ کہ ان کے پاس کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم ان کے پاس جائیں، سمپل سی بات ہے۔ اور کیوں نہ جائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ دن کو پکارے دن کو سنتا ہوں، رات کو پکارے رات کو سنتا ہوں۔
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زیادہ سنتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں. مرنے کے بعد کسی کی بھی دعا نہیں سنی جاتی، نہ نیک کی نہ بد کی. ٹھیک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی سنتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں نیک بنتے؟ آپ بھی نیک بننے کی کوشش کریں. یہ تو ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن ہے، اور وہ ہوں گے نیک، لیکن اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون نیک ہے. آپ تو کسی کو پاکیزہ قرار نہیں دے سکتے، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو پہلے توبہ استغفار کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں اتنی پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ سب کا پہلے نمبر پہ خود شرح صدر ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز بھی شرک کا دروازہ کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا وسیلہ کے بارے میں چند باتیں اور کر کے پھر میں انشاءاللہ آگے چلتی ہوں. تو وسیلہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تقرب، قرب حاصل کرنا. اور توسل الیہ کا مطلب ہوتا ہے تقرب الیہ، کہ اس کا قرب حاصل کیا. وصل الیہ یعنی قرب منہ، اس کے قریب ہوا. اور واصل کون ہے؟ فاعل، کرنے والا، قرب حاصل کرنے والا. تو وہ ذریعہ، سبب، راستہ، واسطہ جو اللہ کی طرف پہنچائے، اللہ کے قریب کرے. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی اطاعت، اس کی عبادت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے شریعت کا حصہ بنایا. مخلوق جتنی بھی نیک ہو، چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ نے ہمارے لیے یہ مشروع نہیں کیا. مشروع کا مطلب جائز نہیں قرار دیا کہ ہم ان کے مقام کو ذریعہ بنائیں. عبادات کو تو ذریعہ بتایا گیا، لیکن نیک لوگوں کو ذریعہ نہیں بنایا گیا. یہ ہمیں کہیں دین سے اس کی دلیل نہیں ملتی. تو اللہ کی طرف ہمیں عمل کا وسیلہ پکڑنا ہے، اور وہ اپنا عمل ہوگا، کسی اور کا عمل نہیں. یہ یاد رہیں گے الفاظ. اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں عمل کا وسیلہ پکڑنا ہے، لیکن کسی کے عمل کا نہیں کہ وہ بہت روزے دار ہے تو اس کے روزے میرے کام آ جائیں، یا وہ بہت تہجد گزار ہے تو اس کا تہجد مجھے فائدہ دے دے. اس کا عمل نہیں، اپنا عمل. خود کوشش اور محنت کرو. تو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم خود اللہ کی اطاعت کریں، اچھے کام کریں، اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں جس وسیلے کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے کام، کیونکہ وہی اللہ کے قریب کرتے ہیں. مخلوق کو وسیلہ بنانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں مخلوق کا قرب حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ پہلے تو اس کو راضی کرو، ابھی وہ ہمارا کام کرے، اور اس کی رضامندی میں ہی سب کچھ خرچ کر بیٹھتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے کی بجائے بہت ہی دور ہو جاتے ہیں. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے لوگ عام طور پر ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، اور باقی جو ان کی پسند کے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہوں. تو کئی دفعہ وہ اپنے چیلوں سے ایسے کام کراتے ہیں، حرام قسم کے کام جو خود اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. اب جیسے جادوگر جن کے پاس لوگ جا کے کرواتے ہیں، وہ بعض اوقات کیا کہتے ہیں، جاؤ ایک نو مولود بچے کا دل نکال کے لاؤ. سنا کبھی آپ نے؟ یہ اس قسم کی بھی حرکتیں کرتے ہیں. یہ براہ راست معلومات دے رہی ہیں کہ ان کی کوئی جاننے والی کسی جادوگر کے پاس گئی تو اس نے ان کو کہا کہ تم ننگی ہو کر گدھے کے کان کاٹ کے میرے پاس لاؤ. اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان ننگا ہو، اور پھر ننگا ہو کے زندہ مخلوق کا کان کاٹے. آپ کا کوئی کاٹے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو گدھا بھی تو آخر جان والی چیز ہے نا. کیا ہمیں اجازت ہے کہ کسی زندہ مخلوق کے جسم کا کچھ حصہ کاٹے؟ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس قدر غلط قسم کے بعض اوقات نامعقول حرام قسم کے کام کرواتے ہیں کہ جو انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کرتے ہیں. تو اگر کوئی مخلوق کا واسطہ پکڑتا ہے اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے یا نظر و نیاز دیتا ہے تو یہ شرک اکبر میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے وسیلہ کے باب کو شرک کے اندر رکھا گیا.
اور اگر وہ صرف اس بندے کا ہی وسیلہ پکڑتا ہے اور کچھ اور نہیں کرتا تو یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کوئی طریقہ بتایا نہیں. مثلا لوگ کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ چیز دے اپنے نبی کے صدقے، کہتے ہیں نا، یہ تو یہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک، یعنی آپ نبی کا صدقہ کر رہے ہیں یا ان کے مقام کو بطور صدقہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یا ان کا واسطہ یا ان کی ذات یا ان کو وسیلہ بنا کے، یہ چیزیں ہمیں نہ اللہ نے سکھائی نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز لازم ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی نظر نیاز یا کچھ اور نہیں کرتا، بندے کو وسیلہ بناتا ہے، تو پھر وہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، انسان وہیں تک نہیں رہتا، پھر اس سے اگلی جنریشن ایک اور اگلی اور، جیسے قوم نوح شرک میں مبتلا ہو گئی، وہ بھی اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے تھے.